بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلبہ، القراءۃ الراشدہ ثانی کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ دوسرا سبق ہے۔ دوسرا سبق ہے کثرۃ من الخبز۔ کثرۃ کا معنی ٹکڑا، من الخبز، الخبز کا معنی روٹی، جمع اخباز آتی ہے۔ کثرۃ من الخبز، روٹی کا ٹکڑا۔ دیکھیں، مروۃً اخذت کثرۃ من الخبز لآکلها فقالت۔ مروۃً ایک مرتبہ، اخذت میں نے لیا، کثرۃ من الخبز روٹی کا ٹکڑا، ایک مرتبہ میں نے ایک روٹی کا ٹکڑا لیا، لآکلها لام لام کے، لآکلها تاکہ میں اس کو کھاؤں۔ آکل واحد متکلم کا صیغہ، لآکلها تاکہ میں اس کو کھاؤں۔ فقالت تو اس نے کہا، روٹی کے ٹکڑے نے کہا، مہلاً یا سیدی انک غیر جائع۔ مہلاً یا سیدی، اے میرے سردار، مہلاً رک جا، ٹھہر جا، تھوڑی مہلت دے۔ مہلاً یہاں پر فعل جو ہے محذوف مانتے ہیں، فعل محذوف مانتے ہیں، تو مہلاً یا سیدی یعنی تو عجلت نہ کر، جلدی نہ کر اے میرے سردار۔ اور پھر مہلاً کو جو ہے محذوف مان کر اس سے جو ہے مفعول مطلق بناتے ہیں، اس کا عامل فعل۔ تو اے میرے سردار رک جا، ٹھہر جا۔ انک غیر جائع، بے شک تو بھوکا نہیں ہے، جائع کا معنی بھوکا، بے شک تو بھوکا نہیں ہے۔ وقد اکلت اخواتی، اور تو نے، اخواتی اخت کی جمع اخوات بہن، اور تو نے میرے بہنوں کو کھا لیا ہے۔ افلا تحب ان اقص علیک قصتی، افلا تحب کیا تو پسند نہیں کرتا، کیا تو نہیں چاہتا، ان اقص علیک قصتی، قص یقص بیان کرنا، قصہ، کیا تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے قصتی اپنا قصہ بیان کروں، کیا تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے اپنا قصہ سناؤں، بیان کروں۔ فَإِنَّهَا غَرِيبَةٌ، غریبۃ عجیب، کیونکہ وہ عجیب ہے۔ وَإِنَّهَا لَذِيذَةٌ، اور بے شک وہ جو ہے لذیذ ہے۔ تو بے شک وہ عجیب بھی ہے اور وہ مزیدار بھی ہے، لذیذ بھی ہے، قصے کے بارے میں بول رہی ہے، روٹی کا ٹکڑا۔ قلت، تو اب وہ آدمی کہتا ہے، میں نے کہا کیوں نہیں، بلا ہاں، قلت میں نے کہا بلا ہاں کیوں نہیں، بلا کا معنی ہاں کیوں نہیں۔ اريد ان اسمع قصتك، بلا ہاں کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا قصہ سنوں، میں تیرا قصہ سنوں۔ فلا آکلک، آکلک کی مؤنث کی ضمیر ہے، کیونکہ روٹی کثرۃ جو ہے یہ مؤنث ہے، تو میں تجھے نہیں کھاؤں گا، حتی اسمع منک، یہاں تک کہ میں تجھے سن لوں، تو میں تجھے سنے بغیر میں تجھے نہیں کھاؤں گا۔ اب آگے کہتی ہے، قالت اس نے کہا، هل تظن یا سیدی انی خلقت هكذا، هل تظن کیا تو گمان کرتا ہے، یا سیدی اے میرے سردار، انی خلقت هكذا کہ میں اسی طرح پیدا کی گئی، انی خلقت میں پیدا کی گئی، هكذا اسی طرح۔ هل سمعت کیا تو نے سنا ہے، ان الخبز ينبت في الحقل کہ روٹی کھیت میں اگتی ہے، روٹی کھیت میں اگتی ہے۔ الحقل کا معنی کھیتی، کھیت، نبت ينبت اگنا، کہ روٹی کھیت میں اگتی ہے۔ او ينزل من السماء یا آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ انک تأکل مستریحا، بے شک تو مستریحاً آرام سے، الاستراحت سے آرام کرنا، تأکل بے شک تو کھا لیتا ہے، مستریحاً آرام سے،
یاتی کا رزق کا رغدا، یاتی کا تیرے پاس آ جاتی ہے، رزق کا تیری روزی، رغدن آرام سے، بغیر کسی روک ٹوک کے، اسے بولا جاتا ہے رغد، آرام۔ ہاں، تیری روزی تیرے پاس آرام سے آ جاتی ہے۔ ولیکنی لم ازل اتحمل المشاق، لیکن میں لم ازل، تحمل یتحمل برداشت کرنا، المشاق مصیبتیں، لم ازل برابر، لیکن میں جو ہے برابر مصیبتیں برداشت کرتی آ رہی ہوں، لأجلک تیری وجہ سے، وأخرج من مصیبت الی مصیبت، اور میں ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کی طرف نکلتی ہوں، ومن محبس الی محبس، اور ایک قید سے دوسرے قید کی طرف نکل جاتی ہوں، حتیٰ وصلت الی یدک، یہاں تک کہ میں تیرے ہاتھ تک پہنچی ہوں، یہاں تک کہ میں تیرے ہاتھ تک پہنچی ہوں۔ وصل یصل، پہنچنے کے معنی میں، یہاں تک کہ میں تجھ تک پہنچی ہوں۔ کان من خبری، میری خبر یہ ہے، انی کنت حبۃ حنطۃ، انی کنت، کہ میں تھی، حبۃ دانہ، حنطۃ گیہوں کا، کہ میں گیہوں کا دانہ تھی، مع شقیقاتی، شقیق سگا بھائی، اور شقیقۃ سگی بہن، تو شقیقاتی اپنی سگی بہنوں کے ساتھ، فی غرارۃ بوریاں میں، غرارۃ بوریاں، اور جمع اس کی غرائر آتی ہے۔ میری خبر یہ ہے کہ میں اپنی سگی بہنوں کے ساتھ بوریاں میں گیہوں کا دانہ تھی، فجاء الینا رجل، تو ہمارے پاس ایک مرد آیا، فجاء الینا رجل، تو ہمارے پاس ایک مرد آیا، فاخذنی مع رفیقاتی، فاخذنی، تو اس نے مجھے لیا، پکڑا، مع رفیقاتی، میرے دوستوں کے ساتھ، تو اس نے میرے دوستوں کے ساتھ مجھے پکڑا، لے لیا، فبذرنا فی التراب، بذر یبذر، ڈالنے کے معنی میں، زمین میں، فبذرنا، تو اس نے ہم کو ڈال دیا، فی التراب، مٹی میں، ہنالک فی الحقل ابصرت الدنیا واصابتنی الشمس وکنت مسرورۃ جدا، ہنالک فی الحقل، ہنالک وہاں، فی الحقل کھیتی میں، ابصرت الدنیا، ابصر یبصر دیکھنا، میں نے دنیا دیکھی، تو وہاں میں نے کھیتی میں دنیا دیکھی، واصابتنی الشمس، اصاب یصیب پہنچنا، واصابتنی، اور مجھ تک پہنچا، الشمس سورج، تو میں نے وہاں کھیتی میں دنیا دیکھی اور مجھ تک سورج پہنچا، مطلب ہے کہ مجھ تک سورج کی دھوپ پہنچی، وَكُنْتُ مَسْرُورَةً جِدًّا، اور میں بہت خوش تھی، میں بہت خوش تھی، وَلَكِنْ نَزَلَ الْمَطَرُ، لیکن بارش نازل ہوئی، بارش اتری، بارش نازل ہو گئی، وَدَخَلْتُ الْمَطَرُ، بارش، نزل ينزل، اترنا، اور لیکن بارش نازل ہو گئی، تو کیا ہوا پھر، وَدَخَلْتُ إِلَى بَاطِنِ التُّرْبَةِ، التربۃ مٹی، باطن اندر، دخلت، اور میں داخل ہو گئی مٹی کے اندر، اور میں مٹی کے اندر چلی گئی، وبقیت مدفونۃ ایاما، اور میں جو ہے کچھ ایام دفن ہو کر باقی رہی، یعنی زندہ رہی، اور میں کچھ ایام مدفون ہو کر جو ہے وہ زندہ رہی، باقی رہی، وَأَخَذَ جِسْمِ يَكْبُرُ، اخذ یکبر، جب اخذ آ جائے تو اس کا معنی لگتا ہے پھر لگا کے، بڑھنے لگا، پڑھنے لگا، کھانے لگا، پینے لگا، اخذ کا بھی استعمال جب کسی فعل کے ساتھ ہو تو اس طرح کا معنی لگتا ہے۔ وَأَخَذَ جسم یکبر، اور میرا جسم بڑھنے لگا، بڑا ہونے لگا، وَجِلْدِي يَضِيقُ عَلَيَّ، اور میری جلد تنگ ہونے لگی، علیہ مجھ پر، اور میری جلد مجھ پر تنگ ہونے لگی، حتیٰ انشق جلدی، یہاں تک کہ انشق، ینشق پھٹنا، یہاں تک کہ میری جلد پھٹ گئی، میری جلد پھٹ گئی، جلد کا معنی کھال، ہاں، میرا چمڑا، اس طرح بھی بول سکتے ہیں، میری جلد پھٹ گئی، وخرج منہ جذیرات کالشعر ثم خرجت ورقات شقت التربۃ، وخرج منہ، اور اس سے جزیرات، جزیرتن کی جمع تصغیر ہے جذرن کی، معنی ہے باریک جڑیں،
کشعر بال کی طرح، شعر ان کا معنی بال، وخرج منہ جذیرات اور اس سے کچھ باریک جڑیں نکلی بال کی طرح، اور اس سے بال کی طرح کچھ باریک جڑیں نکلی، ثم خرجت ورقات جمع ہے ورقتن کی، تصغیر ورقن کی چھوٹی پتیاں، ثم خرجت ورقات شقت التربۃ، پھر جو ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی پتیاں نکلی، ثم خرجت ورقات پھر چھوٹی چھوٹی پتیاں نکلی، شقت التربہ، التربۃ شق یشق کو پھاڑنا، التربۃ مٹی کو، جس نے مٹی کو پھاڑ دیا، جس نے مٹی کو پھاڑ دیا، وظہرت فوق الارض، ظہر یظہر ظاہر ہونا، فوق الارض زمین کے اوپر، اور وہ زمین کے اوپر پھر ظاہر ہو گئی، فکنت یا سیدی سنبلۃ قائمۃ علی ساق، تو اے میرے سردار میں تھی سنبلۃ ایک دانہ، قائمۃ جو کہ کھڑی تھی، علی ساق اپنے تنے پر، ساق میں پنڈلی، تنا، تو اے میرے سردار میں ایک دانہ تھی جو کہ کھڑی تھی اپنے تنے پر۔ آج اتنا ہی پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پھر پڑھیں گے۔